اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی سمجھ کے لیے اصول بہت ضروری ہے۔ 5 مباحث چل رہے تھے، آج چوتھا بحث ہے حکمت نزول قرآن۔ حکمت پیدے کو کہتے ہیں، پکا پیدا۔ علماء میں اختلاف بھی تھا اس معاملے میں، ایک غرض ہوتا ہے، ایک حکمت ہوتا ہے۔ غرض اس پیدے کو کہتے ہیں جو راجع ہو پیدے کو، ایک کام اپنے پیدے کے لیے کرتے ہو، اس کو غرض کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کام تو اس کے پیدے کے لیے نہیں، اسے تو ضرورت ہی نہیں پیدے کی، اس لیے اسے حکمت نہیں کہیں گے، مضبوط سچا پیدا، مگر دوسروں کے لیے۔ قرآن کریم کے فوائد قرآن کریم کے اسماء میں بیان ہوئے ہیں، قرآن مجید کے پیدے بیان کرتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے وہ پیدے جو لام کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، اس میں ہے نمبر 1 للہدایت۔ یہ پیدا قرآن پاک میں قرآن کے لیے 32 بار ذکر ہے۔ ہدی للمتقین، ہدی للناس، کبھی فعل کے طریقے سے ذکر ہوتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، ہدایت ہے خاص لوگوں کے لیے جو متقی ہے، عام لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ کس بات کی ہدایت ہے؟ سیدھے راستے کی۔ یہ ہدایت کسی دوسری کتاب میں نہیں ملتی۔ قرآن اس پیدے کے لیے پڑھو تاکہ یہ ہدایت حاصل ہو جائے۔ اگر متقی ہو تب تم ہدایت کا محتاج ہو، اور عام انسان ہو تو بھی ہدایت کے لیے محتاج ہو۔ اسی طرح 3 پیدے ایک آیت میں بیان کیے گئے ہیں، شفا، رحمت اور موعظہ۔ ہدن بھی تھا مگر وہ پہلے ذکر کیا گیا تھا۔ سورہ یونس میں یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ واعظ بھی ہے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اب پیدوں کے لیے قرآن پڑھو، علاج دل کا حاصل کرو، اللہ کی رحمت حاصل کرو۔ واز ہوتا ہے، واز کا کتاب ہے، واز کرنا چاہتے ہو تو قرآن سے کرو۔ قد جاءکم موعظہ، 2 پیدے مشہور ہے، الانذار، البشارت۔ جدھر لام ذکر ہوتا ہے وہ یقینی پیدا ہوتا ہے، وہ مقصدی پیدا ہوتا ہے۔ انذار کے ساتھ لام ذکر ہے، لینذر باسا شدید، 5 بار قرآن مجید میں آیا ہے۔ بشارت کے ساتھ بھی عطف ہے، بشر المؤمنین، لام چھپا ہے، یعنی 9 مرتبہ یہ ذکر ہے۔ انذار اور بشارت کرنا چاہو تو قرآن سے کرو۔ بلاغ کا ذکر ہے، ایک پیدا بلاغ ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن اس لیے ہے کہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے، اس لیے نہیں کہ صرف ختم کیے جائے بلکہ پہنچایا جائے۔ یہ قرآن مجید لوگوں تک پہنچایا جائے، قرآن پاک کا بلاغ لازم ہے۔ تدبر، یہ پیدا ہے قرآن مجید کا۔ قرآن کریم کس لیے نازل تھا؟ ایک بار اس حکمت کا ذکر کیا جا چکا ہے، سورہ صاد 29 نمبر آیت میں ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس کی آیات میں سوچے، فکر قرآن میں ہونا چاہیے، سوچ قرآن میں کرو، ان سوچوں سے بچے رہو گے جس کی وجہ سے تم بے چین رہتے ہو، راتوں کو نیند نہیں آتی، بلکہ جو تدبر نہیں کرتے اس کے لیے قرآن میں دھمکیاں بھی ہے، 3 مرتبہ ان کے لیے توبیخ ہے۔ ایک بار منافقین کے لیے فلا یتدبرون القرآن، دوسرا بھی منافقین کے لیے فلا یتدبرون القرآن، سورہ نساء 82 نمبر اور سورہ محمد 24 نمبر میں۔ مشرکین کو بھی کہا جا رہا ہے فلم یدبر القول، یہ نہیں کہا گیا کہ یہ تلاوت کیوں نہیں کرتے، کیوں ختم نہیں کرتے، بلکہ یہ کہا گیا تدبر کیوں نہیں کرتے، سمجھتے کیوں نہیں۔ یہ اوپر کے سارے جو تھے یہ لام سے تعلق رکھتے تھے، یہ جو سارے فوائد بتائے گئے۔ اب وہ فوائد جو تذکار سے تعلق رکھتے ہیں، تذکرو، تذکرہ و ذکرات، اس طرح کے جو صیغے ہیں، وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، تذکرۃ لمن یخشیٰ ان فی ذلک لذکریٰ، یہ فائدے ہیں مختلف تعبیرات میں، 31 بار یہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح تذکرہ کیا ہے؟ تذکرہ ہے اس سے نصیحت لوگے تو یہ ذریعہ ہے نجات کا۔ تذکرہ ٹکٹ کو بھی کہتے ہیں کہ ٹکٹ لے لو بس منزل پر پہنچو۔ تذکرہ لمحہ بلمحہ نئی نصیحت حاصل کرنے کو کہتے ہیں قرآن کریم سے۔ ذکرہ، یہ حمل ہے مبالغتاً، کثرت سے، یعنی کثرت سے، بہت زیادہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ اس کے ساتھ لام بھی استعمال کیا گیا ہے، لیتذکر کہا گیا تھا، مفعول لہو۔ دوسرا پیدا کیا ہے؟ للاخراج من ظلمات الی النور، قرآن کریم اس لیے ہے کہ لوگ اندھیروں سے نکل کر اجالے کی طرف آ جائے۔ دنیا تاریکیوں میں ڈوبا ہے، شرکیات، کفریات، بدعات، رسم و رواج، جہل، غفلت، یہ سارے تاریکی ظلمات ہے، ان کو معنوی ظلمات کہا جاتا ہے۔ یہ ساری دنیا میں ہے، اس کو کس طرح دور کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یقین اس بات پر ہے کہ اللہ کا کتاب یہ لوگ ظلمات سے، اندھیروں سے اجالے کی طرف کس چیز کے ذریعے؟ قرآن کریم کے ذریعے نکالتے ہیں۔ حدیث میں بھی حدیث کو جانچو گے کہ ضعیف تو نہیں،
مگر قرآن پاک میں ہر بات یقینی ہے، اس میں جانچنا وغیرہ نہیں ہوتا، ہر بات یقینی ہوتی ہے۔ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوا؟ یہ پیدا سورہ نحل میں 2 مرتبہ ذکر ہے، دونوں کے تعبیر میں فرق ہے، جہاں فرق ہو اسے حکمت کہتے ہیں۔ 44 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ادھر تفسیر قرآن کا طریقہ بتا دیا عام لوگوں کے لیے کہ ہم نے نازل کیا ہے تیری طرف یہ کتاب، ہے وہی کس لیے نازل کی ہے؟ اس لیے کہ تم تشریح کرو گے لوگوں کو اس کا جو نازل ہوا ہے ان کے لیے، اور آپ کی تشریح کے بعد لوگوں کو فکر کرنا چاہیے۔ اس قرآن مجید میں فکر قرآن میں منع نہیں ہے، لیدبروا، فکر عقل کے ذریعے ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی کے بعد عقل کے ذریعے حدیث کو رد نہیں کرنا چاہیے، اس کے بعد اپنی عقل کو استعمال کرو۔ اس میں تفسیر کا طریقہ سکھایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تشریح قرآن تھا، تشریح و سنت کو کہتے ہیں۔ دوسری آیت 64 نمبر آیت میں ارشاد ہے وما انزلنا الیک الکتاب الا لتبین لهم الذی یختلف فیہ۔ ادھر تعبیر تبدیل ہو، اللہ کا کتاب ہے، ادھر تبین عام آتا، ادھر تبین خاصہ ہے۔ لوگ اختلافی مسائل کے لیے دوسری کتابیں پڑھتے ہیں کہ اس کتاب نے فلاں اختلاف دور کیا ہوگا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ یہ مسئلہ صرف قرآن پاک میں دیکھو، نہیں نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب مگر صرف اس لیے کہ تم تشریح کرو اس اختلاف رکھنے والوں کو، اس اختلافی مسئلے کا، اس کی تشریح کرو۔ بدعات بنے ہیں، رسم و رواج بنے ہیں، شرکیات ہے، یہ سب بنائے ہیں، یہ تو اختلاف ہے، اس کی تشریح کرنی چاہیے۔ آئے مجھ سے سنو کہ حق بات کون سی ہے، یقینی بات کون سی ہے اور شکی کون سی ہے۔ قرآن سے تفصیل مسئلہ توحید کی تشریح کے لیے، باس بعد الموت کے لیے تشریح کے لیے، اصولی مسائل جن میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے اس کا شرح اللہ تعالیٰ کی کتاب سے سیکھو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیکھو۔ لتبین، جتنا امکان ہو سکے تو قرآن کریم کی تفسیر سنت کی شرح سے دیکھو، جب سنت صحیحہ ہو تو اس سے ہی تفسیر کیجیے۔ بہت سے لوگوں نے احادیث سے اعراض شروع کیا، اگرچہ حدیث صحیح اور قرآن کی آیات کے درمیان تعارض اگر نہیں ہوتا، لوگ اپنی عقل سے کیوں اعراض کرتے ہیں؟ یہ بات صحیح ہے کہ کتاب اللہ مقدم ہے حدیث پہ، لیکن جب کتاب اللہ میں کسی مقام پر نہ سمجھو تو پھر کیا کرو گے؟ پھر حدیث کو ہی رجوع کرو گے، حدیث کی شرح سے پھر تفسیر کرو گے۔ یہ کچھ فائدے ہیں اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ دعا کرتے ہیں یا کریم اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔